ارتضا کے اشارے پر وہ واپس اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگی۔ ارتضا نے پیچھے ملازموں کو کام جلد ختم کرنے کا اشارہ دیا اور پھر خود بھی نلان کے ہم قدم ہو لیا۔ یہ باہر سب کیا کر رہے ہیں؟ نلان نے چلتے چلتے سوال کیا۔ وہ اسے ولیمے کا بتانے ہی لگا تھا لیکن پھر رک گیا۔ بتائے نا، اسے رکتا دیکھ نلان نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ سیکرٹ ہے، آج شام کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باہر سب کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ارتضا نے آواز دھیمی کرتے ہوئے اسے بتایا، جیسے واقعی یہ بات بہت بڑا راز ہو۔ اوہ! نلان کے لب او شیپ میں ڈھلے۔ آپ وہ کہتی ہیں نلان بھی سیکرٹ ہے، سب سے پیارا سیکرٹ۔ نلان نے انائی کے لفظ دہراتے ہوئے ارتضا کی طرح اپنی آواز دھیمی کی۔ اس انداز پر ارتضا کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ باتوں کے دوران وہ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ چکے تھے۔ ارتضا اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا جب نلان نے اس کا بازو تھامتے اسے روک دیا۔ اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ ہنوز بازو تھامے سوال کیا گیا تھا۔ کمرے میں۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ نلان کو بھوک لگی ہے؟ ابھی بتایا تو تھا آپ کو، اس نے سر پر ہاتھ مارتے سے یاد دہانی کروائی۔ اوہ! جواباً اس نے بھی نلان کے انداز میں اپنے سر پر ہلکے سے ہاتھ مارا۔ پھر 2 سیڑھیاں اترتے وہ واپس اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ چلیں پہلے آپ کی بھوک کا کچھ کرتے ہیں۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ نلان کو دودھ دے دیں، بھوک ختم ہو جائے گی۔ بالکل بچوں کے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسے بچی ہی لگی تھی۔ بس آپ کے ہاتھ میں فیڈر کی کمی ہے نلان۔ وہ تعصب سے بڑبڑا ہی سکا تھا۔ منہ میں مت بولیں، نلان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نلان نے اسے فوراً ٹوکا۔ ایک تو نلان کے بولنے کا انداز ہی نرالا تھا، اوپر سے اس کی معصومیت بھری بے سروکار باتیں ارتضا کو اپنا عادی کرتی جا رہی تھی۔ لو بھئی ارتضا، اس بچوں جیسے انداز پر تمہیں واقعی سے فیڈر تھما دینا چاہیے۔ باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ کی بھی جاری تھی۔ بلقیس بیگم کے بے حد اصرار پر انائی نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ گھر سے باہر جانے کی ہمت تو اس میں اب تھی ہی نہیں، اس لیے اس نے کالج جانے کی بجائے پرائیویٹ پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ اپنی کتابیں اپنے گرد پھیلائے وہ کافی دیر سے ایک ٹاپک یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ یاد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب دماغ ہی دوسری سوچوں میں الجھا ہو تو کچھ یاد کیسے ہو سکتا تھا؟ تنگ آ کر اس نے کتاب واپس رکھی اور ساری کتابیں سمیٹنے لگی۔ کتابیں سمیٹ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی نظر غیر ارادی طور پر پاس رکھی نوفل کی تصویر پر گئی تھی۔ بلیک جینز کے ساتھ ڈارک بلو کلر کی شرٹ پہنے وہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ آگے بڑھے، وہ اس تصویر کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نور بی بی، آپ کو نیلم بی بی بلا رہی ہے۔ تبھی لالی اندر داخل ہوئی اور اسے نیلم کا پیغام دینے لگی۔ انائی جو نوفل کی تصویر پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کی اچانک آمد پر خفت زدہ ہوتی وہ فوراً تصویر واپس میز پر رکھ گئی۔ میں آ رہی ہوں، اس کے جواب پر لالی سر ہلاتی واپس مڑ گئی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے انائی نے خود کو کمپوز کیا، پھر ایک خفت بھری نظر اس تصویر پر ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج نیلم کو اس کی یاد کیسے آ گئی تھی؟ ڈرائنگ روم کی طرف آتے وہ حیرت زدہ سی نیلم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لیونگ روم کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا، پھر ایک لمبی سانس خارج کرتے خود کو کمپوز کرتی وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر آتے ہی وہاں موجود نیلم کی دوستوں نے اسے سراتا پیر گھور کر دیکھا تھا۔ ان میک اپ زدہ چہروں کے یوں گھورنے پر انائی کنفیوز ہوتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ آؤ بیٹھو انائی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہ آواز نیلم کی تھی جو میز کے پاس نیچے بیٹھی سب کو ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ انائی تذبذب کا شکار ہوتی پاس رکھے صوفے پر ٹک گئی۔ اسے اب تک اپنے یہاں بلائے جانے کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ یہ ہے نوفل کی بیوی انائی۔ وہاں بیٹھی اپنی دوستوں کو مخاطب کرتے نیلم نے تعارف کا آغاز کیا۔ اور انائی، یہ ہی پری شے جسے ہم پیار سے پری کہتے ہیں۔
اس نے دائیں جانب بیٹھی ایک تقریباً 25 سالہ لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ریڈ شارٹ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ کیپری میں، بغیر دوپٹے کے، اپنے منہ پر اتنا سارا میک اپ لگائے ہوئے وہ لڑکی عنایا کو کہیں سے بھی پری نہیں لگی تھی، اور اس کے ساتھ مناہل ہے۔ عنایا نے اسے سلام کیا، لیکن سامنے بیٹھی اس لڑکی نے سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ رخ موڑے اپنے ساتھ بیٹھی پریشا سے بات کرنے لگی، اور یہ اب نیلم نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ عنایا نے اس طرف دیکھا، اس لڑکی کے چہرے کی حالت بھی پریشا سے مختلف نہ تھی۔ بلو سلیو لیس ٹاپ اور نیچے ٹہنوں سے اوپر آتی جینز کے ساتھ اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ کیے وہ تنفر سے عنایا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن جویریہ ہے۔ چونکہ اسے اپنا نام پسند نہیں، اسی لیے ہم اسے جولیا کہتے ہیں۔ نیلم نے تعارف کا مرحلہ تمام کیا۔ عنایا حقدق سے نیلم کا دوستانہ رویہ دیکھ رہی تھی۔ نیلم، اور اتنا نرم لہجہ، کیا واقعی یہ کوئی خواب نہیں تھا؟ ہم یہ وہی لڑکی ہے نا جو گھر سے بھاگ کر یہاں آئی ہے؟ پریشا نے اس کی ذات پر تبصرہ کیا تو عنایا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں وہی ہے، بتایا تو تھا میں نے تمہیں۔ نیلم اپنا گلاس ٹیبل سے اٹھاتی جولیا کے ساتھ صوفے پر ٹک گئی۔ شکل و صورت سے تو اچھی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب کردار ہی خوبصورت نہیں؟ مناہل نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن آج کل کی نسل کچھ سوچتی ہی کہاں ہے؟ نیلم نے جواباً کہا۔ اس ساری صورتحال میں جولیا واحد تھی جس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ عنایا حیرت سے اپنی ذات پر ہوتے ان کے تبصرے سننے لگی۔ کیا اسی لیے اسے نیچے بلایا گیا تھا کہ اس کی ذات کا تماشا لگایا جا سکے، اس پر اپنی مرضی کے جملے کسے جا سکیں؟ کیا اس کی ذات اتنی آرزاں تھی؟ اہانت کے احساس سے اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ میرا دیور ہی معصوم تھا جو اس کی اداؤں کے جال میں پھنس گیا اور اسے ہمارے سر پر لا بٹھایا، ورنہ میرا ارادہ تو اس کی شادی جولیا سے کرنے کا تھا۔ چاند سے بیوی لاتی میں اس کے لیے، اور میری بہن کسی چاند سے کم ہے کیا؟ نیلم نے اسے دیکھ کر کہتے ہوئے اپنا ازلی لہجہ اپنایا۔ چاند سی تو یہ بھی ہے، جولیا عجیب سے لہجے میں بولی تو عنایا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے چہرے پر جو معصومیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ نوچنے کے در پر تھی۔ نیلم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ اس وقت اسے شدت سے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب نوفل بغیر کہے اس کی ڈال بن گیا تھا۔ ریلیکس جولیا، چاند پر داغ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو ماند کر دیتا ہے۔ اس کے ماتھے پر بھی تو داغ ہے، گھر سے بھاگ جانے کا داغ۔ مناہل آگے آ کر اسے دلاسا دینے لگی تھی۔ عنایا نے شدت سے اس کی بات کی نفی کرنی چاہی تھی، لیکن اس کی زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ بول پائی تھی۔ نوفل صرف تمہارا ہے، وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ لڑکی، یہ عام سی لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ پریشا نے عنایا کو ہتک آمیز نظروں سے دیکھا تھا، باوجود ضبط کے وہ اپنے آنسوؤں کو گال پر لڑھکنے سے نہ روک پائی تھی۔ تم خود سوچو، کیا وہ ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے؟ نیلم کا جملہ اس کا دماغ جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ تو تم جیسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے جو زندگی کے ہر سفر میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ پرسکون رہو، نوفل صرف تمہارا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ مزید کچھ بھی سننے کی سخت اس میں نہ تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ نیلم نے اسے وہاں سے جاتا دیکھ تنفر سے سر جھٹکا، پھر جولیا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس کی ذات، اس کے کردار کو نشانہ بنا کر اسے کمزور کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ کام بخوبی کر چکی تھی۔ نوفل صرف تمہارا ہے، یہ جملہ اسے اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کان بند کرنے چاہے تھے، لیکن آواز اس کی سماعت سے اب بھی ٹکرا رہی تھی۔ نیلم سب کے سامنے اس کے کردار کا نشانہ بنا چکی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر پائی تھی۔
یہاں بیٹھیں۔ ارتضیٰ نے کچن میں دائیں طرف رکھی ایک گول میز کی طرف اشارہ کیا جس کے اطراف میں 5 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نلان خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچن میں اس وقت کوئی ملازمہ موجود نہیں تھی، اس لیے ارتضیٰ خود ہی اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ فریج میں اس وقت پھلوں کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ تھا، اور ارتضیٰ جانتا تھا نلان کو جتنا دودھ سے عشق ہے، پھلوں سے اتنی ہی نفرت ہے، اسی لیے وہ اسے پھل تو کسی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ دوپہر کا کھانا بننے میں بھی ابھی کافی وقت تھا، اسی لیے وہ اس کے لیے کیبٹ میں رکھے بسکٹ نکالنے لگا۔ پھر گلاس میں دودھ ڈالتے وہ نلان کے پاس آیا اور بسکٹ اور دودھ اس کے سامنے رکھا۔ جلدی سے یہ فنش کریں، پھر ہم نے باہر جانا ہے۔ ارتضیٰ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے موبائل نکالتے وہ عارف کو میسج کرنے لگا۔ باہر کیوں جانا ہے؟ بسکٹ منہ میں ڈالتے اس نے جواباً سوال کیا۔ آپ کے لیے نئے کپڑے لینے ہیں۔ ارتضیٰ نے موبائل پر میسج ٹائپ کرتے مصروف سے انداز میں اسے آگاہ کیا۔ نئے کپڑے؟ اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ راستے میں ہی رک گیا۔ نلان کے لیے وہ حیرت سے چیخی۔ اتنی تیز آواز پر ارتضیٰ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اتنی سی بات پر اسے خوشی سے چیختا دیکھ کر اس نے تعصب سے سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ سچی بتائیں، نلان کے نئے کپڑے لیں گے؟ وہ جیسے یقین دہانی چاہتی تھی۔ جی، آپ کے ہی لیے لینے ہیں۔ مختصر جواب دینے کے ساتھ اس نے اپنا سر بھی ہاں میں ہلایا تھا۔ اتنا مزہ آئے گا، پرنسس جیسے کپڑے لیں گی، جیسے ٹی وی میں باربی نے پہنے ہوئے تھے، جو اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ایسے گھومے تو کرسی سے کھڑے ہوتے۔ خوش ہو کر وہ باقاعدہ اسے کپڑوں کے بارے میں بتانے لگی، جب ارتضیٰ نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ بس کریں بیوی، آپ ایسے کپڑے کیری نہیں کر پائیں گی۔ موبائل واپس جیب میں رکھتے وہ اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوتا اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نہیں، نلان کو ویسے کپڑے چاہیے، پیارے پیارے اور اتنے بڑے کپڑے۔ ارتضیٰ نے بونہیں سکیڑی۔ ٹھیک ہے، ویسے کپڑے آپ کو مل جائیں گے بیوی، لیکن ابھی آپ بیٹھیں اور یہ فنش کریں، نہیں تو ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ ارتضیٰ نے اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ آپ کی اماں سائنکے بھی ویسے کپڑے لیں گے، اور اماں غزالہ کے بھی۔ اپنے سابقہ کام میں مصروف ہونے سے پہلے اس نے ارتضیٰ کو اپنے نادر خیالات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا، اور کھانا جلدی فنش کرنے کے چکر میں اسے ایک ساتھ 2 بسکٹ کھاتے دیکھ ارتضیٰ نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ انجانے میں بننے والا یہ رشتہ 2 دلوں کو آپس میں جوڑنے لگا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ آذر شاہ کے مطابق پورا گاؤں تقریب میں مدعو تھا۔ حویلی کا پچھلا حصہ چونکہ کافی وسیع تھا، اسی لیے وہاں سارے انتظامات آرام سے انجام پا گئے تھے۔ ولیمے کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیتے ارتضیٰ سامنے بنائے اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا، جب اس کی نظر سامنے اسٹیج کی جانب اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ جگمگ کرتی سنہری روشنیوں کے درمیان اسٹیج پر دولہا دلہن کے لیے مخصوص صوفے پر نلان بیٹھی ماہم شاہ کو اپنا نیا ڈریس دکھا رہی تھی۔ سی گرین کلر کی باربی میکسی جس کے دامن اور گلے پر ہلکی سی گولڈن ایمبرائڈری کی گئی تھی۔ اسے پہنے اپنے سنہری گھنگھرالے بالوں کو کمر پر بکھیرے اور اپنے دونوں کندھوں پر گولڈن نفیس سی شال پھیلائے وہ ماہم شاہ کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس خوشنگار کی ہنسی صدی کی بہترین تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے، بے قرار دلوں پر سکون کی کنون جیسی خوشگوار، الجھے ہوئے معاملات سلجھانے میں مددگار اور پیشتر۔ کسی میک اپ کے
برقی کمکموں کی روشنی میں اس کا چمکتا چہرہ ایک لمحے کے لیے ارتضیٰ کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا تھا۔ وہ مبہوت ہوتا اپنے ارد گرد کا ہوش بلائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ المختصر، اس کی ہنسی کی جلترنگ دنیا بھر کی موسیقی اور دھنوں پر حاوی ہے۔ وہاں کیوں رک گئے ارتضیٰ، یہاں ہو۔ ماہم شاہ کی آواز پر اس کی محویت ٹوٹی، جو اسے اسٹیج پر بلا رہی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اسٹیج کی جانب بڑھا اور ماہم شاہ کے پاس پہنچ کر ان کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، میری بچے کی خوشیوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ ماہم شاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے کئی دعائیں دے ڈالیں۔ ان کا ہاتھ عقیدت سے تھامتے وہ نالان کو دیکھنے لگا، جو چہرے پر خوشی کے تاثرات سجائے اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سیکرٹ کیسا لگا بیوی؟ وہ نالان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت زیادہ اچھا۔ عادت کے مطابق اس نے اپنے بازوؤں کو کھول کر لفظ بہت زیادہ پر زور دیا تھا۔ ارتضیٰ اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ تبھی قریبی گاؤں کے سردار چودھری ریاض کے ساتھ کھڑے آذر شاہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ مردانہ شال اپنے کندھوں پر ڈالے، بالوں کو سلیقے سے جمائے، وہ نالان کی بات پر ہنس رہا تھا۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے حسین لگ رہے تھے۔ ان کی جوڑی سراہے جانے کے قابل تھی۔ آذر شاہ نے ایک نفرت آمیز نگاہ ان پر ڈالتے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ دیکھیں نالان، پرنسس لگ رہی ہے نا؟ اپنی میکسی پھیلا کر اسے دکھاتے وہ اب ارتضیٰ کے جواب کی منتظر تھی۔ اس بات کا جواب بعد میں ملے گا بیوی۔ اس کا ذو معنی جملہ نالان بالکل نہ سمجھ سکی تھی۔ نہیں، نالان کو ابھی بتائیں۔ اس نے ناراض سی شکل بنائی۔ چھوڑیں اس بات کو بیوی، ابھی آپ بتائیں آج کا سیکرٹ زیادہ پیارا ہے یا نالان؟ ارتضیٰ نے موضوع بدل دیا۔ نالان نے تھوڑی پر ہاتھ رکھے پہلے چاروں طرف نظریں گھمائیں اور پھر ایک نظر خود کو دیکھا۔ نالان زیادہ پیاری ہے۔ اس کا جواب ارتضیٰ کے توقع کے مطابق ہی آیا تھا۔ ویسے حیرت ہے بیوی، آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابھی نالان کو اتنا مزہ آ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ اس نے نیند نہ آنے کی وجہ بتائی۔ جواباً ارتضیٰ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دوسرے گاؤں کے کچھ مہمان اسے مبارکباد دینے کے لیے اسٹیج کی طرف آئے۔ ارتضیٰ ان سے ملنے کے لیے اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ پھر مبارکباد کے دوران باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور یہ سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا۔ اسے باتوں میں مصروف ہوتا دیکھ پیچھے اسٹیج پر بیٹھی نالان دوبارہ ماہم شاہ کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ سب مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جاتے ہوئے وہ مسلسل آذر شاہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تقریب میں وہ اتنے پرسکون کیوں تھے؟ انہوں نے کوئی واویلا کیوں نہ کیا تھا؟ کیا واقعی وہ نالان کو بہو کے طور پر قبول کر چکے تھے؟ آذر شاہ کا اتنا پرسکون رویہ اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ نہیں، وہ اتنی جلدی نالان کو قبول نہیں کر سکتے۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ حالات سے متعلق تانے بانے بن رہا تھا۔ پھر یکدم اس کی سوچ نالان کے تصور پر جا رکی۔ بقول نالان کے وہ باربی ڈریس پہنے باربی ہی لگ رہی تھی۔ تصور کے پردے پر نالان کا سراپا جھلمل کرنے لگا اور اس کے عنابی لب بے اختیار مسکرانے لگے۔ کمرے کے پاس پہنچتے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ تبھی اس کی جیب میں رکھا موبائل بجنے لگا۔ ہاتھ واپس پہلو میں گراتے اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے موبائل نکالا اور آنکھیں چھوٹی کیے اسکرین پر جگمگ کرتے بڑی کالنگ کو دیکھنے لگا۔ آج حویلی نہ آنے پر وہ اس سے سخت
قسم کا ناراض ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ ناراض ہی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی زہری شخصیت سے جتنا رعب جھلکتا تھا، حقیقت میں وہ اتنا ہی احساس تھا۔ اپنے سے جڑے رشتوں کی ناراضگی نہ اسے برداشت تھی اور نہ وہ خود کسی کو ناراض کرنے کا خود میں حوصلہ رکھتا تھا۔ لب گونج کر کال ریسیو کرتے وہ کمرے سے تھوڑا آگے بڑھ آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو ارتضیٰ؟ میں نوفل نے بات کا آغاز کرنا چاہا، جب ارتضیٰ درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ جب تم آئے ہی نہیں تو اب تمہیں کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کچھ بھی سنے بغیر وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ شعلے کیوں اگل رہے ہو ارتضیٰ؟ حالانکہ آج تو تمہیں خوشی سے بھنگڑے ڈالنے چاہیے۔ نوفل نے بات کو مزاح دیتے اس کا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ میں کسی بھی قسم کی فضول گوئی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں نوفل۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے ماتھے پر ٹکاتے وہ اس راہداری میں دائیں سے بائیں ٹہلنے لگا تھا۔ اوہ، تو موسم خاصا سنگین ہے۔ دوسری طرف نوفل نے مسکراہٹ دبائی۔ پہلے تو تم میرے ولیمے کے لیے بہت اتولے ہو رہے تھے۔ جب تمہیں اپنی شادی کا بتایا تھا تب تمہارے صدمے کم نہیں ہو رہے تھے۔ ری ایکٹ تم روٹھی محبوبہ کی طرح کر رہے تھے۔ دوسری طرف لفظ روٹھی محبوبہ پر نوفل نے بڑا سا منہ بنایا تھا۔ اور بقول تمہارے میری شادی کے تمہیں بہت ارمان تھے، لیکن جب ولیمہ ہوا تب تم آئے نہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ ارمان تب کہاں جا سوئے تھے؟ وہ ٹہلتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ اب وضاحت دینے کے لیے ہی تو کال کی ہے، لیکن تم مجھے کچھ بولنے کا موقع دو تب ہی کچھ کہوں گا نا۔ کال اٹھاتے ہی تم شروع ہو گئے اور واللہ تمہاری زبان کی تیزی دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا۔ نوفل کے اتنے فضول تبصرے پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے فون کو گھورنے لگا۔ یہ فضول بکواس کرنے کے لیے کال کی ہے تم نے؟ جواب بند اس نے دانت پیس سے۔ نہیں، میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں کیوں نہیں آ پایا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر ارتضیٰ خاموش ہو کر اس کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگا۔ تم جانتے ہو نا ملتان میں اسکول کی برانچ کھولنا بابا کا ڈریم تھا، کیونکہ ملتان ان کا آبائی شہر تھا۔ وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر پائے، لیکن میں یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کے ذکر پر اس کے لہجے میں احترام سمٹ آیا۔ کل اسکول کی رجسٹریشن کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا اور پھر ان کاموں میں رات کب ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب مجھے تمہارے ولیمے کے بارے میں یاد آیا تب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں اگر آنے کے لیے نکلتا بھی تو تقریب کے بعد پہنچتا۔ وہ بہت نرم انداز میں اسے اپنے نہ آنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو اسی لیے تم نہیں آئے؟ ارتضیٰ نے اس کی بات مکمل کر دی۔ اس کی غیر موجودگی ارتضیٰ نے جیسے برداشت کی تھی وہ بس وہی جانتا تھا۔ سوری ارتضیٰ، نوفل نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ دوبارہ بولنے لگا۔ میرے خیال سے اب تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے ارتضیٰ، بھابھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ماحول میں چھائی سنجیدگی ختم کرنے کے لیے وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا، اور تبھی اسے یاد آیا کہ وہ رات کے اس پہر نالان کے پاس جانے کی بجائے اس فضول انسان کی فضول باتیں سن رہا ہے۔ فضول انسان؟ ایک تو تم آج آئے نہیں، دوسرا تم نے جان بوجھ کر مجھے اس وقت کال کی تاکہ میں کمرے میں دیر سے پہنچوں، اور تمہاری بیوی تمہارے آنے سے پہلے ہی سو چکی ہو۔ نوفل نے اس کی بات درمیان سے اچکتے اسے اپنے مطلب کی بات میں ڈالا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تمہارا قتل میرے ہی ہاتھوں لکھا ہے نوفل خان،
وہ دانت پیستے گرایا۔ ارے تم بالکل ٹھیک سمجھتے ہوئے بھی غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے واقعی سوری کہنے کے لیے کال کی تھی۔ مزید اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ارتضیٰ اس پر 2 حرف بھیجتا خود ہی کال کٹ کر گیا تھا، جبکہ فون کے دوسری طرف نوفل اس کا غصے بھرا چہرہ تصور کرتے خود کو قہقہ لگانے سے نہ روک پایا تھا۔ نوفل کی کال سے فارغ ہونے کے بعد حویلی میں داخل ہوتے، سیڑھیاں چڑھتے اور پھر ایک لمبی سی راہداری سے گزر کر کمرے کے سامنے آنے تک ارتضیٰ کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے وہ اندر سے آتی نالان کے رونے کی آواز پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس کے مسکراتے لب خود بخود ہی سمٹ گئے تھے۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا تھا اور اندر کا منظر مزید حیران کن تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ نالان کی شال بیڈ سے نیچے پڑی تھی، بیڈ کی چادر اور تکیے بھی اپنی سجاوٹ سمیت زمین بوس تھے۔ پھولوں کی لڑیاں جو بیڈ کے اطراف میں لگائی گئی تھی، وہ نوچی ہوئی آدھی بیڈ پر اور آدھی بیڈ سے نیچے تھی۔ ارتضیٰ نے وہاں نالان کو ڈھونڈنا چاہا تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر وہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ارتضیٰ نے نظریں گھما کر بائیں جانب دیکھا جہاں صوفے کے کشن زمین کو سلامی دے رہے تھے اور نالان صوفے کے ساتھ نیچے سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی، کشن سے اپنے کانوں اور سر کو دباتے وہ جیسے اپنے سر میں ہونے والی تکلیف کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ آنسو قطاروں زور قطار بہتے اس کی تھوڑی سے ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے۔ ارتضیٰ اس کی حالت دیکھتے سرایت سے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا بیوی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھتے وہ فکر مندی سے استفسار کرنے لگا۔ نالان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ مزید شدت سے روتے ہوئے وہ کشن کو اپنے سر پر بوچھنے لگی۔ بیوی، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، مجھے جواب دیں، آخر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کا سرخ متارم چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ درد ہو رہا ہے؟ ہچکیوں کے دوران وہ بہت مشکل سے چند لفظ ادا کر پائی تھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے آپ کو بیوی؟ اس کی بگڑتی حالت پر وہ مزید پریشان ہوتا بولا تھا۔ یہاں کانپتے ہاتھوں سے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے وہ ایک بار پھر اپنا سر کشن میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سر میں؟ ارتضیٰ نے اس کے قریب ہوتے اسے اپنا حصار فراہم کرنا چاہا تھا۔ ہاں، یہاں درد ہو رہا ہے، بہت سارا درد۔ ارتضیٰ نے لب بھونچتے اس کے درد ہوتی کیفیت دیکھی تھی۔ ریلیکس بیوی، رونا بند کریں، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے وہ اسے ریلیکس کرنے لگا تھا۔ نہیں، درد ہو رہا ہے، نالان کو اتنا سارا درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا سر دائیں بائیں بیٹھتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ ریلیکس، میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ کشن ہٹا کر ہلکے سے اس کا سر دبانے لگا۔ میری بیوی پرنس کی طرح بہادر ہے، وہ اسے بہلانے کو بولا تھا۔ نہیں، پرنس بہادر ہوتے ہیں، پرنسز نہیں ہوتی۔ اس حالت میں بھی وہ اس کی تصحیح کرنا نہ بھولی تھی۔ ہاں وہی، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، پرنس بہادر ہوتے ہیں اور اپنے پرنسز کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے گرد اپنا ایک بازو پھیلاتے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دباتے ہوئے باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ آج آپ بالکل پرنسز کی طرح لگ رہی تھی۔ اتنی پیاری، اور آپ کے یہ بال، یہ بہت پیارے ہیں۔ اس نے نالان کے بالوں کو نرمی سے چھوا تو نالان اپنا درد بھولے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا بتائیں، میں آج کیسا لگ رہا تھا؟ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے سوال کیا۔ پرنس جیسے، نالان نے فوراً جواب دیا تو مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہوئی۔ چلیں اب آنکھیں بند کریں، میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ فوراً اپنی آنکھیں بند کر کی۔ ایک پرنسس تھی جو بہت پیاری تھی، وہ ہر وقت اپنے گھر میں بند رہتی تھی۔ ایک دن ایک ویلن آیا اور اسے اس کے گھر سے باہر اپنے گھر لے گیا۔
آواز آہستہ ہونے لگی اور نلان کے دماغ پر نیند چھانے لگی۔ ولن نے پرنسس کو کمرے میں بند کر دیا، پھر اسے بچانے کے لیے پرنس آیا۔ آواز بالکل مدھم ہو گئی اور نلان مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ارتضیٰ نے اپنے کندھے پر سر رکھ کر سوتی اپنے شریک حیات کو دیکھا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر چمک بکھیر رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اپنی ذات میں اسے گم کرتے وہ نلان کو تو بہلا چکا تھا، لیکن اپنے دل کو کیسے بہلاتا، جو اب کسی اور اولے پر دھڑکنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ نلان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی حالت پر ورتا حیرت میں مبتلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسے نلان کے سونے کا یقین ہو گیا تو وہ اٹھا اور آہستہ سے نلان کو بازوؤں میں اٹھاتے وہ بیڈ کی طرف آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر چادر درست کرنے لگا۔ ذہن لیانی سوچوں میں الجھتا جا رہا تھا۔ نلان کو اس کی زندگی میں داخل ہوئے 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اس نے آج تک اسے اتنی تکلیف میں نہ دیکھا تھا، لیکن آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنی اذیت میں تھی؟ اس کی سنہری چادر ایک طرف رکھتے وہ یہی بات سوچ رہا تھا۔ نلان درد وہ اب بھی نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے تکلیف کے تاثر اب بھی عیاں تھے۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو سائیڈ لیمپ کی روشنی میں منور ہو رہا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان اب بھی موجود تھے اور بند آنکھوں کے پپوٹوں پر مستقل رونے سے سوجن ظاہر ہونے لگی تھی۔ آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے جیسے نلان کو راحت پہنچانی چاہی تھی، پھر ضبط سے اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے وہ صوفے کی طرف بڑھ آیا تھا۔ نیچے سے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے ایک بار اور پھر اس نے واقعی اسے تکتے ہوئے ساری رات گزار دی تھی۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیلا تو ارتضیٰ کو گزرتے وقت کا احساس ہوا۔ کھڑکی سے اندر داخل ہوتی روشنی کی کرنیں ہر چیز کو منور کرنے کی کوشش میں سرگرداں تھیں۔ ان کرنوں نے جب نلان کے چہرے کا طواف کیا تو وہ ہلکا سا کسمسائی، جیسے اسے اپنی نیند میں یہ دخل اندازی ناگوار گزری ہو، اور ارتضیٰ کو اس کی ذرا سی تکلیف بھی کہاں برداشت تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر پردے کھڑکی پر گرا دیے۔ کمرے میں ایک بار پھر اندھیرا چھانے کے ساتھ نلان کے چہرے پر بھی نیند بھرا تاثر چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ نلان نیند سے بیدار ہو جاتی، ارتضیٰ نے غزالہ اماں سے بات کرنی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنی کپٹی سہلاتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات بھر جاگنے سے سرخ ہوتی آنکھوں اور رات کے رف حلیے میں جب وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، تب ماہم شاہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگواتے ہوئے اسی کی منتظر تھے۔ سلام اماں صاحب۔ ان کے قریب آتے ارتضیٰ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نلان کہاں ہے؟ وہ نیچے نہیں آئی؟ اس کے ساتھ نلان کو موجود نہ پا کر انہوں نے دریافت کیا۔ وہ ابھی سو رہی ہیں اماں صاحب۔ انہیں جواب دیتے ارتضیٰ نے ایک تائرانہ نگاہ ڈائننگ ہال میں ڈالی۔ غزالہ وہاں موجود نہ تھی۔ غزالہ اماں کہاں ہیں؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ غزالہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ تم جانتے تو ہو وہ اپنے کمرے سے باہر ہی کہاں نکلتی ہیں۔ کل میرے بے حد اصرار پر بھی وہ حویلی سے باہر نہیں آئی۔ ٹیبل پر پلیٹیں سیٹ کرتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں بتانے لگی۔ اس دوران انہوں نے ارتضیٰ کے چہرے پر پھیلے اضطراب کو نہ دیکھا تھا۔ مجھے ان سے ضروری بات کرنی تھی، میں ذرا مہمان خانے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے قدم مہمان خانے کی جانب موڑے۔ اور ابھی نلان کو نہ اٹھائیے گا۔ جاتے جاتے وہ انہیں کہنا نہ بھولا تھا۔ ماہم شاہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہوئے نوری کی طرف متوجہ ہو گئی، جو باورچی خانے سے ناشتہ لا کر ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ لیکن ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے عاذر شاہ نے ارتضیٰ کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ ابھی تو انہوں نے کچھ کیا بھی نہ تھا اور ارتضیٰ اتنا مضطرب نظر آ رہا تھا۔
لیکن ابھی انہیں ارتضیٰ کی پریشانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکاتے آگے بڑھ آئے تھے۔ کمرے کی خاموش فضا میں گھڑی کی آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ہوتی ٹک ٹک کی آواز انائے کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھی۔ انائے نے آواز سے عاجز آتے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ یکدم سر اٹھانے اس کا سر چکرا سا گیا۔ دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو تھامتے اس نے سوجی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھنا چاہا، لیکن کمرے میں پھیلے اندھیرے کے باعث وہ گھڑی کو دیکھنے سے ناکام رہی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سر گھٹنوں پر گرا لیا۔ کل رات وہ اپنی اتنی تذلیل کے بعد روتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے اس نے نوفل کی تصویر سے کتنے ہی شکوے کر لیے تھے۔ جب تصویر سے شکوے کر کر کے تھک گئی تو اس نے تصویر وہیں سائڈ ٹیبل پر واپس رکھ دی۔ اپنے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹتے اور ان پر اپنا سر رکھتے وہ حالات کی ستم ظرفی پر ساری رات روتی رہی تھی۔ کل رات وہ اپنے دفاع میں کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ اس نے اپنے کردار کے خلاف اتنی باتیں سننے کے بعد نیلم کا منہ کیوں نہ توڑ دیا تھا؟ وہ سوچنے لگی اور سوچنے کے بعد جو جواب اس کے سامنے تھا، انائے اسے قبول کرنے سے انکاری تھی۔ انائے اب بھی بزدل تھی، وہ کبھی حالات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکی۔ اس کے پاس مسائل کا صرف ایک ہی حل تھا اور وہ تھا رونا۔ اس نے اٹھتے ہوئے ایک افسوس بھری سانس خارج کی۔ کھڑکی کے پاس جا کر اس نے کھڑکی کا عکس بنتے دیوار پردے ہٹا دیے۔ چند ہی لمحوں میں کمرہ سورج کی روشنی سے منور ہو گیا، لیکن انائے کی زندگی میں تو اب بھی اندھیرا تھا۔ روز چکنے کے بعد رات کے آخری پہر آئینے کے سامنے کھڑی سوچتی ہوں، اداسی کا اگر چہرہ ہوتا تو وہ ہو بہو آئینے میں نظر آتے عکس جیسا ہوتا، اور اگر اداسی کو تصویر کیا جاتا تو وہ میری تصویر سے ملتی ہوتی۔ ارتضیٰ نے کمرے کا دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے تخت پر غزالہ قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول تھی۔ ارتضیٰ ان کی تلاوت مکمل ہونے کا انتظار کرنے کے لیے وہیں دروازے کے پاس رک گیا۔ غزالہ نے تلاوت مکمل کی اور قرآن پاک کو چوم کر غلاف میں لپیٹ کر تخت پر رکھ دیا۔ پھر وہ ارتضیٰ کی جانب متوجہ ہوئی۔ آؤ ارتضیٰ بیٹا، کیسے ہو؟ اسے آگے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ ارتضیٰ نے نرم انداز میں جواب دیا۔ ایک گمشدہ جوان بیٹی کی ماں کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ افسردہ سی بولی۔ ارتضیٰ نے ان کے افسردہ چہرے کو دیکھا، جس پر آنکھوں کے نیچے حلقے نمایاں ہونے لگے تھے اور بالوں میں سفیدی اترنے لگی تھی۔ میں بھی نہ کیسی فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ کے چہرے پر پھیلے سوچ کے تاثر دیکھتے ہوئے غزالہ نے ہلکے انداز میں بات بدلنی چاہی۔ فضول بات کہاں اماں، میں انائے کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلے گئی ہے۔ میرے آدمی ابھی تک انہیں ڈھونڈنے میں ناکام ہے، لیکن ہم نا امید تو نہیں ہو سکتے۔ ارتضیٰ نے ان کی بات کی نفی کی، پھر عقیدت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے انہیں امید کی کرن تھمانی چاہی، لیکن غزالہ اب بھی مطمئن نہ تھی۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد مل جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ارتضیٰ نے انہیں تسلی دی۔ تمہیں کوئی کام تھا بیٹے؟ غزالہ نے اس سے یہاں آنے کے بارے میں پوچھا تو اسے خیال آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ جی اماں، آپ سے نالان کے بارے میں بات کرنی تھی۔ نالان کے بارے میں؟ غزالہ نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ جی، لیکن آپ پریشان تو نہ ہوں؟ انہیں پریشان ہوتا دیکھ وہ نرمی سے بولا اور انہیں لیے کمرے میں بائیں جانب رکھے دو صوفوں کی طرف بڑھا۔ غزالہ کو ایک صوفے پر بٹھانے کے بعد وہ ان کے سامنے والے صوفے پر ٹک گیا۔ کل جب میں کمرے میں گیا تب وہ رو رہی تھی۔ اس نے سادہ سے الفاظ میں بات کا آغاز کیا۔ تم شاید اس کی ذہنی کمزوری سے ناواقف ہو بیٹا، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ ناواقف تو نہیں ہوں،
اس دن ڈیرے میں ابا سائیں کے ملازم کہہ رہے تھے کہ نلان ذہنی طور پر کمزور ہے، لیکن ان کے سر میں درد کیوں تھا؟ جب نلان پیدا ہوئی تھی تب وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا لیکن اس کی جسمانی کمزوری ختم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ وقت مزید گزر گیا اور پھر نلان کو کچھ عرصے کے وقفے سے ایسے دورے پڑنے لگے، وہ زور زور سے اپنا سر تکیے پر پٹکتی تھی۔ ہمارے حالات ہمیں اسے شہر لے جا کر اچھے ہسپتال میں علاج کروانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اسی لیے ہم نے گاؤں کے حکیم سے ہی رابطہ کیا۔ وہ چند لمحوں میں ماضی کے 6 سال گردان چکی تھی۔ اور گاؤں کے حکیم شہر کے ڈاکٹروں جتنے اچھے کہاں ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک دکھ بھری سانس خارج کی اور اپنی بات جاری رکھی۔ حکیم نے ایک پرچی پر دوائی لکھ کر ہمیں تھما دی اور کچھ ہدایات دے کر چلا گیا۔ وجاہت وہ دوائی شہر سے لے آتے اور جب کبھی نلان کے سر میں درد ہوتا تو ہم زبردستی اسے وہ گولی کھلا دیتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون ہو جاتی اور اسے نیند آ جاتی۔ کیا آپ کے پاس وہ دوائی اب بھی ہے جو آپ نلان کو کھلاتی تھی؟ پاس وہ اٹھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک چھوٹا ڈبہ اٹھا لائی جس پر دوائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے وہ نام پڑھا اور پھر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ نیند کی گولیاں تھیں جنہیں کھانے سے وقتی طور پر نلان کا دماغ سن ہو جاتا اور سر درد ختم ہو جاتا۔ ہم آج لاہور جا رہے ہیں، اب پریشان نہ ہوں۔ اب میں نلان کی اس تکلیف کی وجہ جان کر رہوں گا اور اب آپ نلان کو پاگل نہیں کہیں گی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی نرم انداز میں وہ انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ غزالہ جہاندیدہ خاتون تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے اس کی آنکھوں میں پنپتے جذبات وہ بخوبی پہچان گئی تھی۔ خدا تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے بیٹا۔ ارتضیٰ کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے صدقہ دل سے دعا دی تھی۔ آمین۔ اب میں چلتا ہوں، نلان اٹھ گئی ہوگی، انہیں ناشتہ بھی کروانا ہے۔ کندھے پر اپنی شال درست کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے کھڑی غزالہ کی سوچ ایک بار پھر انائے پر جا ٹکی تھی۔ فریش ہو کر انائے کچن میں آ گئی تھی۔ حالات جیسے بھی ہوں، پیٹ تو کھانا مانگتا ہے، اسے بھی زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ کل رات نیلم کے کھڑے کیے جانے والے تماشے کے باعث وہ بھوکی ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی اور اب دوپہر کے 12 بجنے والے تھے۔ نوری صفائی کا کام کرنے میں مصروف تھی، اسی لیے وہ خود ہی اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ کچن میں اپنے لیے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے وہ غائبانہ طور پر حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی علی کچن میں داخل ہوا تھا۔ آفس سوٹ پہنے اور ہاتھ میں کچھ فائلز تھامے وہ آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم انائے۔ علی نے اسے سلام کیا اور پھر کچن میں ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ نوری کہاں ہے؟ وہ کام کر رہی ہے، انائے نے اسے جواب دیا۔ جواب سن کر وہ واپس جانے لگا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اسے یوں ہی واپس جاتا دیکھ انائے نے بے اختیار پوچھا۔ جی، مجھے بھی اپنے لیے ناشتہ چاہیے تھا۔ میں رات دیر تک کام کرتا رہا اور صبح آنکھ دیر سے کھلی تو میں ناشتے کی ٹیبل پر نہ آ سکا۔ اس نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ وہ کبھی انائے کی طرف براہ راست نہ دیکھتا تھا۔ جب بھی ان کا سامنا ہوتا تب وہ اپنی نظریں احتراماً جھکا لیتا تھا اور اس کی آنکھوں میں چھپا احترام محسوس کرتے انائے اس سے آرام سے بات کر لیتی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کا ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں۔ اس نے کچن میں رکھی چھوٹی ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ یہیں بیٹھ جاؤ انائے، مجھ سے اکیلے کچھ نہیں کھایا جاتا۔ جی بھائی۔ انائے نے دروازے میں کھڑی خود کو گھورتی نیلم کی طرف دیکھا اور تھوک نگلتی ایک کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ انائے اپنی پشت پر جمی اس کی خون خوار نظریں اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ علی اپنا ناشتہ ختم کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے اچھے ناشتے کے لیے شکریہ انائے، علی نے مسکرا کر کہا تو وہ بددقت مسکرائی۔ اب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوگی۔ یہ الوداعی جملے اس نے نیلم کو دیکھتے ہوئے ادا کیے تھے لیکن اس نے کوئی رسپانس نہ دیا تھا۔ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ٹیبل پر دری فائلز اٹھاتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ ایمن اور پریام اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب پریام کی نظر گراؤنڈ میں اکیلے بیٹھے آرب کی طرف گئی تھی۔ اس نے ایمن کے کندھے
پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں سنوں گی ریا۔ ایمن نے اپنا رخ موڑتے ہوئے اسے پہلے ہی تنبیہ کی۔ میں نے فضول بات کی ہی کب ہے؟ پریام نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے لڑاکا انداز میں کہا تو جواباً آنکھیں گھما کر رہ گئی، جس کا صاف مطلب تھا میں تو جیسے تمہاری عادت سے واقف ہی نہیں۔ پریام نے اسے گھورا تو وہ ڈٹائی سے مسکرائی۔ اچھا اب بتاؤ کیا کہنے لگی تھی تم؟ ایمن نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ وہ وہی ہے نا جس کا موبائل میرے ہاتھوں شہید ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اس نے دور بیٹھے عارف کی طرف اشارہ کیا اور کچھ دن پہلے اتفاقاً ہوئے حادثے کا ذکر کیا۔ ہاں ہے تو وہی، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ویسے ہی، وہ بیچارہ شکل سے بہت بور لگ رہا ہے، سوچ رہی ہوں اسے تھوڑی سی کمپنی دے دوں۔ اس نے شرارت سے آنکھ بلند کی۔ ریا تم یہاں پر کوئی پنگا نہیں لو گی؟ ایمن نے فوراً اسے روکا، لیکن وہ پریام ہی کون جو کسی کی بات سن لے؟ جہاں پریام ہو اور وہاں کوئی شرارت نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمن نے اسے روکنا چاہا۔ آج کا لیکچر تم لے لو اور بعد میں مجھے نوٹس سینڈ کر دینا۔ اس کے پاس پہلے ہی حل موجود تھا، اور مجھے میری چاکلیٹس بھی دے دو۔ آگے بڑھ کر ایمن کے بیگ سے چاکلیٹس نکالتے ہوئے وہ کھلکھلائی اور عارف کی طرف بڑھی، اور پیچھے ایمن پریام رکو رکو کرتی رہ گئی۔ علی کے باہر جاتے ہی نیلم نے زوردار آواز کے ساتھ فریج کا دروازہ بند کیا اور انائے کی طرف بڑھی۔ اس کے غصے بھرے تیور دیکھتے ہوئے انائے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا میرے دیور کو پھنسانے کے بعد تمہارا دل نہیں بھرا جو اب میرے شوہر کو بھی اپنی اداؤں کے ذریعے قابو کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے گرائی۔ نیلم کے اتنے گھٹیا الفاظ پر انائے کی سوجی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ آپ کیا؟ نیلم نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یہ صبح صبح اس سے ناشتہ بنا کر دینا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کمپنی دینا، یہ سب کیا ہے؟ وہ زور زور سے ہاتھ ہلا کر کہتے ہوئے منہ سے کف اڑانے لگی۔ اپنی تذلیل پر انائے کی آنکھوں میں سیال اترنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کل سے میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ میں چپ چاپ برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں۔ گالوں پر لڑکتے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ دبا دبا سا چیخی۔ سچ برداشت نہیں ہو رہا تم سے، لیکن میں نے حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی ان اداؤں سے، اپنے اس حسن سے میرے شوہر کو بہکا لوگی اور میں خاموش رہوں گی؟ نیلم آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ انائے نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن نیلم جیسی مضبوط جسامت کے سامنے اس کی مزاحمت کسی کام نہ آئی تھی۔ نہیں انائے نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ بکواس بند کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کچھ بھی بولیں گی اور میں اسے سنتی جاؤں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے نیلم۔ میرے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ خود کتنی پاک باز ہیں۔ انائے نے روتے ہوئے اسے آئینہ دکھانا چاہا۔ خود پر بات تو نیلم کو کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ چٹاخ! نیلم نے طیش میں آتے ہوئے اسے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ اس کی گرفت میں مزاحمت کرتی انائے اس اچانک پڑنے والے تھپڑ پر لہرا کر زمین پر گری تھی، جبکہ اس منظر کو دیکھتے کچن کے دروازے میں کھڑے وجود نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ میرے سامنے زبان چلانے کا یہی انجام ہے انائے؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ انائے گال پر ہاتھ رکھتے ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ گہرا دکھ اتر آیا۔ یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے نیلم؟ کچن کے دروازے سے آتی آواز پر نیلم کا رنگ زرد ہوا۔ آج آپ بہت لیٹ اٹھی ہیں بیوی۔ جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ رات کو نالان تھک گئی تھی نا؟ آنکھیں جھپکتے ہوئے اس نے دیر سے اٹھنے کا جواز پیش کیا۔ اب تھکن اتر گئی نالان کی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے۔ چلیں پھر اٹھیں اور جلدی سے تیار ہو جائیں، ارتضیٰ نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نالان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جواباً ایسے سوال کی توقع صرف نالان سے ہی کی جا سکتی تھی۔ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ ہنوز اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارتضیٰ نے نرم انداز میں جواب دیا۔ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ایک اور سوال حاضر تھا۔
عارف بھیا سے ملیں گے اور بہت سارا انجوائے کریں گے۔ ارتضیٰ اسے عارف کے متعلق پہلے ہی بتا چکا تھا، اسی لیے اس نے فی الحال عارف کا نام لینا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن نلان تو تھک جائے گی اور رات کو ہم رہیں گے کہاں؟ نلان نے ایک اور سوال پیش کیا۔ ارتضیٰ نے پیشانی سے ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ ایسے بچکانا سوال مذاق میں تو نہیں کر رہی، لیکن نلان کے چہرے پر چھائے سنجیدہ تاثرات نے فوراً اس کی سوچ کی نفی کی۔ عارف کے گھر رہیں گے، اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ارتضیٰ نے اس سوال کا بھی تحمل سے جواب دیا۔ عارف بھیا کا گھر اس گھر سے زیادہ پیارا ہے؟ آنکھیں معصومیت سے جھپکتے اس نے پورے کمرے کو دیکھا۔ ہاں، وہ گھر بہت پیارا ہے، ارتضیٰ نے فوراً ہاں میں جواب دیا اور نلان کو دیکھنے لگا، جس کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ اب بھی کئی سوال پوچھنے والی ہے۔ ایک طرف سے نلان کے نارمل رویے پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور وہیں اسے نلان کے رات کا واقعہ بھول جانے پر سکون بھی محسوس ہو رہا، ورنہ جب تک وہ اذیت میں رہی تھی ارتضیٰ کو دوہری اذیت محسوس ہوتی رہی تھی۔ اٹھیں اور جلدی سے فریش ہو جائیں، آپ کو بھوک بھی تو لگی ہوگی۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے ارتضیٰ نے نلان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ہاں، یاد آیا، نلان کو اتنی دیر سے بھوک لگ رہی ہے، نلان نے ماتھے پر ہلکے سے ہاتھ مارتے کہا، تو ارتضیٰ محم سا مسکرا دیا۔ پھر جلدی سے تیار ہو جائیں بیوی، میں کسی سے کہہ کر ہمارے لیے ناشتہ بنواتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف جانے لگا تاکہ ملازموں کو اپنے لیے ناشتے کا کہہ سکے۔ نلان دودھ بھی پیے گی، وہ بھی چاکلیٹ والا، نلان نے فرمائش کی، تو ارتضیٰ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اپنی بیوی کی روزانہ صبح و شام یہ دودھ پینے والی عادت وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اور کوئی حکم بیوی؟ نلان کی طرف رخ موڑ کر کہتے ہوئے وہ ہنسا۔ نلان کے کپڑے نکال دیں؟ دانت نکالتے نلان نے ایک اور فرمائش کی تو وہ مسکرا کر نلان کے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے ہو مسٹر؟ اپنے قریب نسوانی آواز پر عارف نے اپنا چہرہ آواز کی طرف کیا۔ اس کے بالکل قریب ہی پریام بتیسی کی نمائش کرتی شاید اس کے جواب کی منتظر تھی۔ عارف نے بغیر جواب دیے اپنا چہرہ سامنے کی طرف کر لیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اسے جواب نہ دیتے دیکھ پریام نے ایک اور سوال کیا اور پھر بغیر جواب کا انتظار کیے وہ اس کے قریب نیچے گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ یہاں اجازت کے بغیر بیٹھ چکی ہیں۔ اس کی اس قدر ڈٹائی پر عارف کو زبان کھولنی ہی پڑی۔ ویسے مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں مسٹر۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹس اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس نے ذرا سا رخ عارف کی طرف موڑا۔ پھر اجازت مانگی کیوں تھی؟ عارف نے چڑھ کر کہا۔ اسے پریام کی بے وقت مداخلت بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ اجازت کہاں مانگی تھی، میں نے تو بس فارمیلٹی پوری کی تھی۔ پریام نے کندھے جھکائے۔ ہوں، اس فارمیلٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ عارف نے طنزیہ انداز اپنایا۔ جانتے ہوں مسٹر، پریام نے ہنسی کی نمائش کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ عارف جو پہلے ہی اس کی آمد سے سخت بدمزہ تھا، اس کا دماغ مزید کھول اٹھا۔ عارف آذر شاہ نام ہے میرا۔ اسے بار بار مسٹر کی گردان کرتا دیکھ وہ تنگ آ کر بولا۔ نائس نیم مسٹر عارف۔ پریام کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ اسے عارف کے چہرے پر پھیلے بیزاری کے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اپنی سرخ آنکھیں اس پر مرکوز کرتے اس نے سخت لہجہ اپنانا چاہا۔ بس ایک سوال پوچھنے، جواب دینے کے ساتھ پریام نے ہاتھ کی ایک انگلی سے بس ایک سوال کا اشارہ کیا۔ سوری، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ پریام اپنے سوال کا جواب اگلوانا جانتی ہے مسٹر عارف۔ ریا نے فرضی کالر جھاڑے۔ عارف نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ویسے تمہاری یہ آنکھیں ہر وقت اتنی سرخ کیوں رہتی ہیں؟ ایک چاکلیٹ اٹھا کر اس کا ریپر کھولتے ہوئے پریام نے سرسری سا لہجہ اپنایا۔ عارف نے اب بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنا رخ سامنے کی طرف کیے وہ گراؤنڈ میں بیٹھے باقی اسٹوڈنٹس کو تکنے لگا۔
जवाब दे भी दो, क्या मुंह में छालियां डाल ली हैं? इसे कुछ न बोलता देख वो चिढ़कर बोली, व्हाट? छालियां? इस अजीब लफ्ज पर वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। चलो शुक्र है तुमने ज़ुबान को ज़हमत तो दी, अब सवाल का जवाब भी दे दो, तंज़िया अंदाज में कहते हुए वो हाथ में पकड़ी चॉकलेट खाने लगी। मुझे नहीं पता, आरिफ ने 3 लफ्ज़ी जवाब देते हुए गोया बात ख़त्म की। अच्छा चॉकलेट खाओगे? रिया ने चॉकलेट इसकी तरफ बढ़ाई। मैं बच्चों वाली चीज़ें नहीं खाता। आरब के जवाब पर इसने कंधे उचकाए। हाँ, अब आप बच्चे तो रहे नहीं हैं, बड़ों वाली चीज़ें ही खाएंगे। इसे सर पैर देखते हुए परियाम ने तासुब से दाएं बाएं सर हिलाया। अंदाज ऐसा था जैसे वो इसे एक बड़ा आदमी इमेजिन कर चुकी हो। आरब ने बस इसे घूर कर देखा। अच्छा एक बात तो बताओ, इसकी घूरी का असर लिए बगैर वो राजदाना अंदाज में बोली, कभी शराब पी है? रिया की आवाज़ धीमी हो गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो करीबन उछल ही पड़ा था। शक्ल से प्रियाम जितनी मासूम लगती थी, हकीकत में वो इतनी ही चालाक थी। अच्छा शराब नहीं, सिगरेट तो पी होगी। इसकी हनोक शक्ल देखते हुए प्रियाम ने बात बढ़ाई। साथ ही अपनी हंसी जब्त करने के लिए इसने अपना हाथ चेहरे पर रख लिया। आरब ने एक बार फिर इसे घूरकर देखा। नहीं। प्रियाम ने मासूमियत से आंखें झपकी। आरब ने सर को नफ़ी में जम्बश दी। कोई बात नहीं, अभी बहुत उम्र पड़ी है, आज से पीना शुरू कर दो, बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। इसके करीब होते प्रियाम ने बुजुर्गों के अंदाज में इसका कंधा थपका। आरिफ ने गौर से इसके चेहरे को देखा। प्रियाम के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट और आंखों में शरारती चमक इसे दूसरों से मुनफरिद बना रही थी। एक लम्हे के लिए इसका दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी, जबकि प्रियाम हर चीज़ से बेनियाज इसका कंधा थपकते के साथ साथ चॉकलेट से भी भरपूर इंसाफ कर अपनी ये फजूल बातें उठाएं। और मोबाइल की रिंग ने आरिफ की बात पूरी ना होने दी। अपना फ़ोन जेब से निकालते हुए वो प्रियाम से थोड़े फासले पर हो गया। फिर फ़ोन कॉल सुनते हुए वो वहाँ से आगे की जानिब बढ़ने लगा। अजीब इंसान है, बात ही मुकम्मल नहीं की मिस्टर आरिफ ने पीछे प्रियाम सिर पर बढ़ा कर रह गई। ये सब क्या तमाशा लगा रहा है तुमने नीलम? किचन के दरवाजे से आती आवाज़ पर नीलम का रंग जर्द हुआ था। नीलम ने जर्द होते चेहरे के साथ मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां अली खड़ा इसे शर्रबार निगाहों से देख रहा था। अली जो अपना मोबाइल टेबल पर ही भूल गया था, इसे लेने के लिए वापस आया था, लेकिन वापस आकर इसने नीलम को जो जहर उगलते सुना था, इस पर वो मर कर भी यकीन नहीं करना चाहता था। इसके तो वहम गुमान में भी ना था कि नीलम अनाए और इसके बारे में ऐसी कोई घटिया बात भी सोच सकती है, लेकिन हकीकत सामने थी और वो इसे जुटला नहीं सकता था। अपने सर को तासुब से दाएं बाएं जंबश देते हुए वो किचन का दरवाज़ा अबूर करते नीलम के पास आ खड़ा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था नीलम, तुम ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में पालोगी। इसके लहजे में अफ़सोस ही अफ़सोस था, लेकिन इसकी बात पर नीलम गुस्से से बफरा उठ। घटिया सोच? आपको मेरी घटिया सोच दिख रही है? और इस लड़की की घटिया हरकतें? गुस्से भरी आंखें अनाए पर गाड़ते हुए इसने उंगली से इसकी तरफ इशारा किया। वो नहीं दिख रही आपको? नीलम गर्राई। क्या घटिया हरकत की है इसने कि तुम इसके किरदार को निशाना बनाते वक्त एक लम्हे को न हिचकिचाई? अली ने अफसोस से गर्दन झटकी। नीलम ने तंजिया हंकार भरी। अब ये भी मैं बताऊं? इस सादा जुमले के लिए इसका अंदाज बिल्कुल सादा ना था। पहले इसने नौफल को अपनी अदाओं के जाल में फंसाया और अब इसकी गैर मौजूदगी में वो आपको अपने काबू करने के दर पर है। अपने लबों पर एक शातराना मुस्कुराहट सजाए वो इसे अनाए की हरकतें गिन गिन कर बताने लगी, लेकिन मैं इसे अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। बात के इख्तिताम पर इसने एक बार फिर अनाई को तैश भरी नज़रों से देखा। अनाई की आंखों से आंसू कतारों जोर गाल पर लड़खड़ाने लगे। वो सहम कर पीछे खिसकने लगी। अब गलत समझ रही हैं, नम लहजे में अनाई ने सफाई देनी चाहिए। मैं गलत समझ रही हूँ? नीलम बढ़कर इसकी जानिब बढ़ी। मेरी आंखों ने जो हकीकत देखी वो भी झूठ है। इसे बाजुओं से दबोचते हुए वो इसे झंझोड़ने लगी। नीलम छोड़ो इसे,
علی نے آگے بڑھ کر اسے نیلم کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن علی کی بات کا اثر لیے بغیر باہر کی طرف گھسیٹنے لگی۔ عنایت بے بس ہوتی اس کے ساتھ کچن سے باہر تک آئی۔ اس جائیداد کے لیے ہی تم نے نوفل سے شادی کی ہے نا؟ چاروں طرف نظر گھما کر نیلم نے عنایت کی طرف سوالیہ نظریں مرکوز کی۔ عنایت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، مگر میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ میں نے شادی جائیداد کے لیے نہیں کی، عنایت روتے ہوئے بولی۔ تم حقیقت جھٹلا نہیں سکتی، بد کردار لڑکی۔ نیلم منہ سے کف اڑانے لگی۔ اپنے لیے ایسے الفاظ پر عنایت کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ضبط کی سرخی ابھری۔ اس کا جسم لرزنے لگا، مگر لفظ بد کردار پر علی کا دماغ کھول اٹھا۔ نیلم! طیش میں آتے اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ ہاتھ نیلم کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ اس کا رخ ایک طرف سے دوسری طرف ہو اور عنایت کے بازوؤں پر اس کی گرفت ہلکی ہوتی چلے گی۔ سہم کر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے عنایت پیچھے کھسکنے لگی۔ السلام علیکم بھائی، کال پک کرتے عارف نے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام، میری کال اٹھانے کی فرصت مل گئی تمہیں؟ ارتضیٰ نے شکوہ کیا۔ عارف کے دماغ میں کچھ دن پہلے کا واقعہ لہرایا، جب اس نے ارتضیٰ کے بار بار کال کرنے پر بھی اس کی کال نہ اٹھائی تھی۔ اس دن کال نہ اٹھانے پر میں معذرت چاہتا ہوں بھائی، اپنی کپٹی سہلاتے اس نے جواباً کہا۔ ہوں، میں نے تمہاری معذرت سننے کے لیے کال نہیں کی، بلکہ تمہیں کچھ بتانے کے لیے کال کی ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے اپنے ساتھ بیٹھی نالان کو دیکھا، جو باہر کے نظاروں میں کھوئی ہوئی اسے یکسر فراموش کر چکی تھی۔ ہم لاہور آ رہے ہیں۔ کچھ سیکنڈز کا وقفہ۔ کیسے؟ ارتضیٰ نے اپنی بات مکمل کی۔ عارف کی طرف سے سوالیہ آواز ابھری تو ارتضیٰ کے انابی لب خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہاں، میں اور تمہاری بھابھی، ہنوز مسکراتی دھیمی آواز میں جواب دیا گیا۔ میں آپ کا اور بھابھی سائیں کا منتظر ہوں۔ دوسری طرف عارف حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ ٹھیک ہے، اپنے مجھے تمہاری پھیلاوے والی عادت سے کتنی چڑ ہے۔ ارتضیٰ نے پچھلی دفعہ والی بات دہرائی۔ پچھلی بار جب وہ عارف کے گھر گیا تھا، تب اس کے گھر کی بکھری حالت دیکھ کر اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بکھرے کپڑے، کچن میں 2 دن کے ان دھلے برتن اور باقی چیزوں کا حشر نشر، اور بیڈ روم کی حالت اتنی خراب تھی کہ ایک لمحے کے لیے ارتضیٰ کو اس گھر میں آنے پر تشویش ہوئی تھی کہ وہ کہیں غلط گھر میں تو نہیں آ گیا۔ لیکن ڈرائنگ روم کی دیوار پر لگی عارف اور ارتضیٰ کی لارج سائز تصویر نے اس کی غلط فہمی دور کر دی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک جگہ آ کر بھی غلط جگہ آ گیا تھا، کیونکہ ایسے بکھرے ماحول سے اسے اچھی خاصی چڑ تھی۔ وہ گھر کہیں سے بھی ایک میچور بندے کا گھر نہ لگتا تھا۔ اسے باہر آپ کو کوئی پھیلاوا دیکھنے کو نہیں ملے گا بھائی، عارف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ کرے تم اپنی بات پر قائم رہو۔ ارتضیٰ کی بات پر عارف کا قہقہ گونجا تھا۔ اچھا، باقی باتیں مل کر کریں گے۔ خدا حافظ۔ ارتضیٰ نے ختمی کلمات ادا کرتے کال بند کر دی۔ موبائل اپنی پاکٹ میں رکھتے وہ نالان کی طرف متوجہ ہوا، جو باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں ارتضیٰ سے سوال کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نرم انداز میں اس کے بچگانہ سوالوں کا جواب دینے لگا، اور زندگی کا یہ سفر آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا صرف اس منحوس کی وجہ سے؟ نیلم حیرت سے چلائی۔